کہ قربانی یہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یا نہ کرے تو بھی چلے گا، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں بھائی قربانی واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، قربانی کی طاقت ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، بچ نہیں سکتے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہو اور قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ روایت بڑی مضبوط دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے لیکن بہت تاکید ہے اس کی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے واراد ان یضحی، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلیمسک عن ظفرہ وشعرہ، تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں اگر قربانی واجب ہوتی تو نبی نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ ارادہ کرے، ارادہ یا قربانی کرنا چاہے، بھائی قربانی تو کرنا ہی کرنا اگر واجب ہوتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے، تو یہ چاہے کا لفظ بتا رہا ہے کہ گنجائش ہے۔ بہرحال دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے بہرحال اتنی بات تو کنفرم ہے کہ قربانی کی بہت تاکید ہے۔ اگر ہم واجب نہ بھی مانیں تو تاکید بہت ہے، اگر قربانی کی طاقت ہو تو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ قربانی کا زکوٰۃ کے نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی جو یہ رائے ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو یا 7.5 تولہ سونا کی مالیت ہو، وہ وہی قربانی کرے گا، ایسا کوئی مسئلہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ قربانی کریں۔ زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ قربانی کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی آپ جس جانور کی کریں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام چوپائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں جو حلال جانور، جو چوپائے، جو بہیمۃ الانعام ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ اب یہاں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ 8 جانور ہیں، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑا بھیڑی، اونٹ اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں۔ تو قربانی کا جانور ان 8 جانوروں میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی مسنہ جانور کی کرو۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جانور نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور 2 دانت اس کو نکل آئے ہوں۔ یہ ایسا اسٹینڈرڈ بتایا اللہ کے نبی نے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جانور کتنے سال کا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ اگر جانور گھر کا پلا ہو اور 1 سال کا ہو چکا ہو اور موٹا تازہ ہو اور دانت نہ نکلا ہو، بھائی گھر کا پلا ہو چاہے باہر کا پلا ہو، اللہ کے رسول نے پہچان ایسی بتائی ہے جو یعنی پوری دنیا میں اور کسی بھی زمانے میں جس کو اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے، معیار بنایا جا سکتا ہے کہ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑا جو ہے، بھیڑے کے اندر گنجائش ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر ادنت بھی چل جائے گا۔ اس کو مسنہ کے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو عربی میں جزا بولتے ہیں، تو بھیڑ کا جزا بھی کافی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، کوئی ایسا عیب نہ ہو جو بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الاعور الاوراء بین عورها، جانور کانا ہو اور بالکل صاف لگ رہا ہو کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، تو جب ایک آنکھ کا خراب جانور کی قربانی نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے دونوں آنکھ خراب، اگر اندھا ہے تو بدرجہ والا نہیں کر سکتے۔ والارجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا ہو صاف لگ رہا ہے اس کی ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ والمریضۃ بین مرضها، جانور بالکل بیمار ہے، لگ رہا ہے کہ بیمار ہے، ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور بھی قربانی نہیں کر سکتے اس کی کہ جس میں بالکل گودا ہی نہ ہو، بالکل کمزور ہو، دبلا پتلا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 عیب اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اب جو اس سے کمتر عیب ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے،
کان کٹا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان جانوروں کی بھی قربانی اگر ہم ناجائز نہ بھی مانیں تو بہرحال بہتر نہیں ہے. آپ حضرت علی کہتے جب ہم لوگ جانور خریدنے جاتے تھے تو ہم بہت چیک کرتے تھے، ہم اس کے کان وغیرہ بہت چیک کرتے تھے کہ کوئی عیب تو نہیں ہے. اس لیے جانور جو ہے بالکل پاک صاف خریدیں، صحیح سالم خریدیں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر جانور خرید کے لے آئے، خرید کے لانے کے بعد جانور جو ہے بیمار ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب اگر آپ کے پاس طاقت ہے دوسرا جانور لانے کی تو اس کو ذبح کر دیں، بقرعید کے پہلے دوسرا لے آئے. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور جو ہے مر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ آپ کی اپنی غلطی اور کوتاہی سے ہوا ہے تب تو دوسرا جانور لانا پڑے گا. اور کوئی نیچرل، کوئی قدرتی، کوئی طبعی آفت آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قربانی نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، کیونکہ آپ قربانی کے مقصد سے لائے تھے اور کوئی نیچرل اور طبعی مصیبت میں پڑ کر کے وہ جانور جو ہے بیچارہ مر گیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرے جانور کی طاقت ہو تو آپ لے آئیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال جانور جو ہے وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. قربانی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی متعین وقت میں کی جائے. قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن، عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا، آج کے دن پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے. فننحر، اور قربانی کریں گے. فمن فعلہ، اور جو ایسا کرے گا، فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارے طریقے کو فالو کر رہا ہے. ومن ذبح قبل، اور جس نے پہلے قربانی کر لی تو اس کو گوشت ملا. ولیس لہ فی النسک شیء، اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں تھے حضرت ابو بردہ ابن نیار، انہوں نے نماز کے پہلے قربانی کر لی. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا تلک شاۃ لحم، کہ یہ تو قربانی نہیں ہوئی، یہ تو گوشت کی بکری ہے، گوشت ملے گا تم کو، قربانی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بکری ہے لیکن وہ بکری جزا ہے، مسنہ نہیں، دتا نہیں ہے، دتا کی عمر کے پہلے والی عمر میں ہے، یعنی ادنت ہے، تو کیا میں اس بکری کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم کر لو، لیکن آج کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی. ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی، فقد اصاب سنت المسلمین، تو اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا اور وقت تم نسکہ، اس کی قربانی ہو گئی. تو قربانی کا آغاز ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، پہلے کریں گے نہیں ہوگی. کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کل ایام التشریق ذبحون، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق کون ہے؟ 11 12 13 ذی الحجہ. 11 12 13 ذی الحجہ ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تشریق کا مطلب دھوپ میں سکھانا، دھوپ میں روشن کرنا. گوشت کو سکھاتے تھے وہ دھوپ میں عرب میں، تو اس کو تشریق کہا جاتا ہے. اور مینا میں جو کنکری ماری جاتی ہے، ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ بھی 11 12 13 تینوں دن کر سکتے ہیں. 10 11 12 یعنی 10 کو لے لے تو چاروں دن کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایام تشریق یہ سب قربانی کے دن ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے. ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی کی بڑی تفصیلی کتاب ہے، اگر کسی کو موقع ہے کتاب پڑھ لے. اگر کم موقع ہے، ٹائم کم ہے، تو مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب ہے 40-50 پیج کی، 4 دن کی قربانی کی مشروعیت. انہوں نے بھی اس روایت کی تمام سندوں پر جو ہے کلام کر کے ثابت کر دیا ہے کہ روایت بالکل صحیح ہے. لہٰذا 4 دن قربانی یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو قربانی کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ وقت مقررہ پر قربانی کریں. اچھا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. پاگل یا نابالغ بچے سے قربانی نہ کرائیں، عاقل ہو وہ. یعنی اگر بچہ مان لو 7-8 سال کا بچہ ہے، سمجھدار ہے تو قربانی کر سکتا ہے، مگر بالکل چھوٹا بچہ جس کو ہوش و حواس نہیں ہے، ناسمجھ بچہ ہے، ایسے بچے سے قربانی نہیں کروانا چاہیے. تو عاقل ہو اور مسلمان ہو قربانی کرنے والا. اور قربانی جس ہتھیار سے کی جائے، جس اوزار سے کی جائے، وہ دھاردار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ فکل، جس چیز سے خون بہ جائے اور اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو کھا سکتے ہو.
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دانت اور ناخن کے ذریعے ذبح مت کرو. بعض جانوروں کے دانت اور بعض جانوروں کے ناخن بھی نوکیلے ہوتے ہیں, دھاردار ہوتے ہیں, مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی جانور کے دانت سے یا کسی جانور کے ناخن سے قربانی نہیں کر سکتے, ذبح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دانت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہڈی کے حکم میں ہے, جب وہ خود ہڈی ہے تو اسے ذبح نہیں کر سکتے. اور جو ناخن ہے آپ نے فرمایا یہ حبشیوں کی چھری ہے, مسلمانوں کی چھری نہیں ہے, لہذا پتھر کی چھری ہو یا لوہے کی چھری ہو, کوئی دھاردار چیز ہو, اس سے آپ ذبح کر سکتے ہیں. ذبح جب کریں گے تو اس میں 4 رگیں ہوتی ہیں, 2 موٹی رگیں ہوتی ہیں اور ایک کھانے کی اور ایک سانس کی جو ہے چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں. تو یہ 4 رگوں میں سے کم 3 کٹنی چاہیے. فوراً ذبح کرنے کے فوراً بعد جو ہے پوری گردن کو الگ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. وہ 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر تک چھوڑ دیا جائے تاکہ جو فاسد خون ہے وہ باہر بہ جائے. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ذبح کا اسلامی طریقہ ہے یہ بڑا ظالمانہ طریقہ ہے, یہ میڈیکلی پروفڈ ہے, یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے جس میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے. اور جو جھٹکے والا طریقہ ہے نا, جو پیچھے سے مارتے ہیں, اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو. تو جو اسلامی ذبح کا طریقہ ہے کہ 4 جو رگیں ہیں ان کو کاٹا جائے, یہ بالکل سائنٹیفکلی پروفڈ طریقہ ہے اور اس سے جسم کا جو فاسد خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور گوشت بالکل بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے اور جانور کو سب سے کم تکلیف پہنچتی ہے. اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے, بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. غیر اللہ کا نام لینا حرام ہے, اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے.